اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. جو ایک سیاسی نظام ہوتا ہے جو جس کے ساتھ لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ اور نیگوشیٹ کر کے پھر بزنس ٹائز ڈیولپ کرتے ہیں, پولیٹیکل ٹائز ڈیولپ کرتے ہیں, وہ بہت ویک گراؤنڈ کے اوپر ہے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا روٹ کاز ہے اوپر, جس کی وجہ سے ٹرکل ہو کے نیچے چیزیں آ رہی ہیں. جس میں دوسری جو ہے پھر اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالات بہت ہیں, کیونکہ معیشت آج کل مضبوط تبھی ہوتی ہے جب کنسسٹنسی آف پالیسیز ہوتی ہیں, جب ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی قانون بنے گا, جو بھی اصول بنے گا, جس کی بنیاد پر ہم یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے وہ کنسسٹنٹ ہوگا. تو وہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں. تیسرا پرابلم جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہمارا معاشرتی پرابلم ہے. جو ہمارے معاشرتی مسئلے ہیں نا, مثلاً صفائی ستھرائی, مثلاً صحت کا مسئلہ, مثلاً تعلیم کا مسئلہ, ان پہ بہت ایمانداری کا مسئلہ نہیں, یہ اگلا سٹیپ ہے. میں بتاؤں یہ معاشرتی میں یہ اگلا سٹیپ ہے. تو ان ساروں کے اوپر بہت عرصے سے ہم نے انویسٹ نہیں کیا ہوا. مطلب یہ کہ ہماری تعلیم پر جتنے پیسے انویسٹ ہوتے ہیں شرمناک ہے وہ جو فگر ہے. صحت پر کتنے ہوتے ہیں وہ شرمناک فگر ہے. یہ ساری باتیں. اچھا, اس کے بعد لیکن اس کا جو سب سے برا امپیکٹ پڑا ہے, دیکھو ہمیں کھانے کو روٹی ایک وقت ملے نا, لیکن ہمارا مزاج بنا ہوا ہو تو ہر انسان کے لیے ایک وقت روٹی کافی ہوتی ہے. ایک وقت کا کھانا کھا کے ہیلدی زندگی گزاری جا سکتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائنانس کا مسئلہ نہیں ہے فائنانس کا, لیکن اصل مسئلہ ہوا ہے کہ ان ساروں کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑا بحران ڈیولپ ہو گیا ہے, اور وہ بحران ہے کردار کا بحران. سم ہاؤ وہ جو ایک انسان ہوتا ہے, جس انسان کے لیے قانون اترتے ہیں, جس انسان کے لیے مذہب آیا ہے, جس انسان کے لیے ضابطہ اخلاق بنتے ہیں, ہم بدقسمتی سے اس انسانی سطح سے بھی نیچے اترنا شروع ہو گئے. انسانی سطح کیا ہے؟ میں آپ کو تکلیف میں دیکھوں تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے. اپنی جان مال عزت جتنی میرے لیے قیمتی ہے, آپ کی جان مال اتنی نہ صحیح تو اس کے قریب قریب آپ کی جان مال عزت مجھے قریب ہونی چاہیے نا. یہی انسان ہے نا. انسان وہ ہے جس کی آنکھوں سے, جس کی نیت سے, جس کے ہاتھ سے, جس کے ایکٹ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انفارچونیٹلی ہم اس انسانی سطح سے نیچے آ گئے ہیں جس کو کردار کا بحران کہتے ہیں. لہٰذا اگر ایک شخص چونکہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے دودھ میں گندا پانی ملاتا ہے, تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک شخص سڑک پہ کوڑا اس لیے پھینکتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. ایک شخص اپنی امی کی عزت نہیں کر رہا اس لیے کہ ملک کا وزیر اعظم صحیح آدمی نہیں ہے, تو یہ تو اس وجہ سے نہیں ہے. اور ہمارے مسائل ملک کا غلط وزیر اعظم کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے مسائل ان وجہ سے ہیں کہ ہم امی کی عزت نہیں کر رہے, ہم سڑک پہ کوڑا پھینک, مثالوں کے تو جو میں نے مثالیں دی ہیں. تو یہ جو کردار کا بحران ہے, اس کردار کے بحران نے چیزوں کو بہت زیادہ آگومنٹ کر دیا ہے. یہ ساری باتوں کے بعد میں آپ کے سوال کے جواب میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ خراب ہوا ہے نا, اس کے ٹھیک کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے. لہٰذا اس وقت یہ دس از دا رائپ ٹائم کہ ہر شخص وہ جو بچپن میں ترانہ سنا تھا نا, اس ترانے کو اپنا وظیفہ بنائے. میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان. اب پاکستان کون ہے کا مطلب پاکستان کی حکومت نہیں, پاکستان کے ادارے نہیں, پاکستان کا مطلب ہے جاوید اقبال پاکستان ہے. تو چونکہ اگر آپ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جاوید اقبال نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. لہٰذا جاوید اقبال اگر دودھ والا ہے تو دودھ میں گندا پانی نہیں ملائے گا. جاوید اقبال اگر ڈاکٹر ہے تو مریضوں سے ناجائز پیسے نہیں لے گا. جاوید اقبال کی اگر فرض کریں مٹھائی کی دکان ہے تو اس میں وہ ملاوٹ نہیں کرے گا, وہ مرچوں میں ملاوٹ نہیں کرے گا. وہ اگر دفتر کا کلرک ہے تو وہ رشوت نہیں لے گا. اگر وہ پولیس والا ہے تو اپنے نہ ہوگا. اور اگر وہ وزیر اعظم ہے تو وہ جب اس کو وسائل ملیں گے تو ان کو ناجائز استعمال نہیں کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم. ہمیں ہر ایک پاکستانی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان اب سارا پاکستان جو ہے نا اس کی وہ آپ کے ہاتھ میں ڈور ہے. آپ مہربانی کر کے ویسے ہو جائیں جیسا پاکستان ہے, تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کی چینج آنی شروع ہو جائے گی.